جس طرح امیر علیہ سنت دامر برکاتہم القدسیہ ان کو ایک بہت بڑا فتنہ محسوس ہوا، یعنی کہ بالکل آغاز ہی کے اندر، تو انہوں نے ایک نعرہ جاری کروایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور آج آ کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ بنی ہے کہ تقریباً 20 سے 25 سال جتنا یہ عرصہ گزرا نا، ہم لوگ خارجیوں کا رد کرتے رہے۔ کن کا؟ خارجیوں کا۔ اور اسی دوران پھر ہمارے مسلک کے اندر ایسے ایسے نیم رافضی گھسے ہیں کہ اب جو ہے ہمیں ان کا درد محسوس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے لبادہ تو لباس تو سنیوں والا اوڑا ہوا ہے، کام ان کے سارے رافضیوں والے ہیں۔ رافضی اسے کہا جاتا ہے جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہو۔ رافضی وہ نہیں ہوتا جو علی سے جلے، جو علی سے جلے وہ تو سنی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے، کچھ لوگ اب علل اعلان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر دھاندلی کر رہے ہیں، اور بڑی کھلی قسم کی دھاندلی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فلاں نے حضرت علی کو یہ کہا، فلاں نے حضرت علی کو یہ کہا، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی بات کوئی مستند نہیں ہے، نہ کرنے والا، نہ جو بات سنائی جا رہی ہے نہ وہ مستند ہے، لیکن یہ تو کہا جاتا ہے جی فلاں نے یہ کہا۔ اوے اللہ کے بندے، کبھی تم نے اس کی طرف بھی غور کیا ہے کہ علی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اور بھائی اگر آپ اس چیز کو لے کے آؤ گے سامنے، جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے یہ کیا ہے، حضرت عثمان نے یہ کیا ہے، یعنی کہ تو اپنے اندر کی براس نکالتا ہے، بغض نکالتا ہے، تو بھائی میرے یہ تو چلو تیرے اندر کی انا ہے نا، تیرے اندر کا بغض ہے، لیکن آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھو، یہ بھی تو دیکھو صدیق اکبر کے بارے میں علی المرتضیٰ نے کیا کہا ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو میں نے صرف آج کی نشست کے اندر آپ کے سامنے یہی باتیں رکھنی ہیں۔ حضرت علی کی صدیق اکبر سے عقیدت کتنی تھی، حضرت عمر سے عقیدت کتنی تھی ہے، حضرت عثمان سے عقیدت کتنی تھی ہے۔ یہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آج کا جو دور ہے نا، آپ نے کسی شخصیت کو بھی جانچنا ہے نا، قرآن سامنے رکھنا، تاریخ نہ سامنے رکھنا۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنے لگوں، دیکھو مناظر اسلام ہماری مسجد کے اندر بھی تشریف لائے، سید احمد اسد صاحب دامر برکاتہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی مناظرے کی ہے، ساری زندگی آپ نے مناظروں میں باطل لوگوں کا جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جانے سے قبل 6 7 8 مہینے یا سال قبل ان کا ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، اس جیسے بندے نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہودی دخل اندازی کرنے سے باز نہیں آیا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا جب آپ کے سامنے حوالہ رکھا جاتا ہے فلاں کتاب ہے، اب حضرت والا جب کتاب کا نام آپ کے سامنے ہے تو آپ کہو گے یار یہ بات تو فلانی کر رہا ہے، یعنی وہ بندہ بھی کہہ کے گیا، یعنی جس نے ساری زندگی مناظرے کیے ہیں، ساری زندگی جس بندے نے مسلک اہل سنت کے اوپر پہرا دیا ہے، وہ بندہ کہہ کے گیا کہ کتابوں کے اندر بھی جو داندلی، یعنی داندلی کرنے سے یہودی باز نہیں آئے۔ آپ دیکھو دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے، فلانے کا جواب آئے گا، فلانے کا جواب آئے گا، لیکن آپ کو یہودی خاموش نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کاروائی کر رہے ہیں نا، مجھے میرا دوست ہے ایک، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے نا یہ طریق ساز فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ نتیجہ نکالا نا وہ یہ ہے، ابھی وہ آسٹریلیا ہے، اس نے کہا کہ ہم جب کام کرتے ہیں نا تو ہم کام کر کے تو اگلے دن ہی ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، ہم جیت گئے۔ کہتے ہیں یہودی یہ کام نہیں کرتے، وہ 50 سال بعد بتاتے ہیں کہ فلاں کاروائی ہم نے کی تھی۔ یہ میں آپ کو اس لیے تیار کر رہا ہوں، اللہ کے بندو خدا کا واسطہ ہے، جس شخصیت کو بھی آپ نے جانچنا ہے نا، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جمعے کی نشست کے اندر بھی میں نے قرآن پڑھا، حضور کے فرامین میں نے پڑھے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ اب دیکھو ذرا 1.25 لاکھ صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہتا ہے اگر اس طرح میرے محبوب کو مانو گے نا جس طرح صحابہ نے مانا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت ملنی ہے۔
یہ قرآن ہے. اس کے مقابلے میں کائنات کی کسی دلیل کو آپ لے کے آ جاؤ, اس کے مقابلے میں کسی ریفرنس کو لے کے آ جاؤ, ہم اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈالیں گے. میں نے جمعے کی نشست میں بھی کہا, اس لیے میں آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے گمراہی سے بچنا ہے, ان فتنوں سے بچنا ہے, آپ یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن تو کہتا ہے جس طرح صحابہ نے میرے محبوب کو مانا ہے اس طرح تو ماننا ہی کسی نے نہیں ہے. اب یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, اب دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ کسوٹی ہے ایمان کی, اس طرح اگر مانو گے جس طرح صحابہ نے مانا ہے پھر تم ہدایت پاؤ گے. قرآن تو یہ کہتا ہے. تو اگر کوئی بندہ کہے جی فلاں صاحب بھی ایسے ہے, فلاں ایسے ہے, فلاں ایسے, اب دیکھو یہ قرآن کا خلاف لازم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اب میں جو آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں نا, دیکھو میرے دل کے اندر بھی کسی کے حوالے سے کوئی بات ہو نا, تو آپ کو پتہ ہے بسا اوقات بات ہو بھی نا تو بندے نے ہضم بھی کر لی ہو نا, تو جب اس کی تعریف کرنے کی باری آتی ہے نا تو بندہ مکمل طور پہ تعریف نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار کھول کے نہیں ملیا, کھول کے نہیں بولیا, وہ پہلے والا انداز نہیں سی. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب بندہ دل سے کہتا ہے نا کمال ہے, پھر سننے والا بھی کہتا ہے تیرے اندر جڑا ساڈا پیار ہے نا وہ بھی کمال ہے. سمجھ رہی ہو کہ نہیں؟ اب ذرا غور کرنا کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کے مقام کو کہے, یہ نہ آپ دیکھنا فلانا کیا کہتا ہے, فلانا صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ یہ جن کا نام لے کے داندلی کرتے ہیں, یہ جن کا نام لے کے دو نمبری کرتے ہیں, انہوں نے صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہا ہے. اور یاد رکھنا خدا کی قسم, سب نے میرے ساتھ بولنا ہے, ہم ہیں علی والے. سارے بولو ہم ہیں علی والے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے علی کو ماننا بھی ہے, علی کی مانی بھی ہے. ہم علی والے ہیں. علی والے وہ نہیں کہ جناب والا ہم علی والے ہیں لیکن علی کی ماننی کوئی نہیں. ہم علی کی ہر بات کو مانتے ہیں. ذرا ایک ایک ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہنا ہے, علی نے کہا صدیق پہلا ہے, سنی کہتا ہے صدیق پہلا ہے. ہاں, حضرت علی المرتضیٰ نے کہا دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے, سنی نے کہا دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے. تو بتاؤ علی والے تو ہم ہوئے نا, ہم علی کو مان بھی رہے ہیں, علی کی مان بھی رہے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. سکے بیٹے نے پوچھا, انہوں نے کہا بتائیں حضور کے بعد سب سے فضیلت والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا صدیق اکبر. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا فاروق اعظم. تو بھائی ہم تو آج بھی علی کے ساتھ ہیں, ہم تو مرتے دم تک علی کے ساتھ رہیں گے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب ذرا غور کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح مقام و مرتبے کو بیان کیا. کن کے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لوگ بیٹھے ہیں اور خلافت کا دور ہے. یہاں بڑے پوائنٹ کی بات ہے. البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر, کوئی وہ والی تاریخ نہیں جس کا پتہ ہی کچھ نہ ہو. حافظ ابن کثیر نے لکھا, کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے. لوگ بیٹھے ہیں. اب مجھے بتاؤ, جو کہتے ہیں صدیق اکبر کے دور میں یہ ہوا, بی بی پاک کے ساتھ یہ کیا گیا, تو میں کہتا ہوں بی بی پاک نہ بہتا پیار ہے یا علی پاک نو بی بی پاک نہ بہتا پیار ہے؟ میری بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ او بھائی دیکھو نا, حضرت علی کا نام لے کے اگر دو نمبری کرنی ہے تم لوگوں نے, تم تو کل قیامت والے دن حضرت علی کا بھی سامنا نہیں کر پاؤ گے. انہوں نے کہنا ہے کہ میں تو یہ لوگوں کو بتا کے گیا اور تم نے میرے نام پہ یہ داندلیاں کی ہیں, کیا جواب دے سکو گے؟ لیکن قربان جائیں, جب حضرت علی سامنے آئیں گے اور خدا کی قسم جڑی روشنی ہمارے چہرے پہ ہوگی نا, ہم کہیں گے ہم نے آپ کو بھی دل سے مانا ہے, آپ کے یاروں کو بھی دل سے مانا ہے. یا رسول اللہ, یا علی. ہے کوئی مائی کا لال جو ہمارے مجمع میں کسی کو کہہ سکے اوے تو نعرہ حیدری نہیں لانا؟ ہے کوئی مائی کا لال یہ کہہ سکے؟ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ ہم اسے برداشت نہیں کریں گے, ہم اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ علی کی محبت ایمان بھی ہے, علی کی محبت جان بھی ہے. لیکن علی 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 علی. اب دیکھو ذرا, جنتی جنتی. اب یہ جڑا نعرہ ہے نا, یہ نعرہ یہ صرف ادھر ہی لگ سکتا ہے,
ادھر برداشت کوئی نہیں ہو سکتا، یہ نعرہ لگے بندہ ہی فوت ہو جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن یاد رکھنا ہم وہ ہیں، وہ اہل بیت کا ذکر ہو پھر بھی سکون ملتا ہے، صحابہ کا ذکر ہو پھر بھی ہماری زندگی کو سکون ملتا ہے. اب دیکھو ذرا، حافظ ابن کثیر نے لکھا حضرت علی کا دور خلافت ہے، سامنے احباب تشریف فرمائے، آپ نے سب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا. آپ نے کہا انشہدکم اللہ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ آل فرعون کا جو مومن ہے اس کا مقام زیادہ ہے یا صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے؟ اب یہ جو آل فرعون کا مومن، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 24ویں سپارے میں کیا، اور پوری سورت کا نام سورت المؤمن ہے. پورا رکوع اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کی شان کو بیان کرتا ہے. فرعون کا کزن تھا، لیکن اس مومن نے کلمہ پڑھ لیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا. اب کلمہ پڑھ لیا، اب کن لفظوں کے ساتھ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی حمایت کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو ذرا توجہ کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانہ، یعنی کہ آل فرعون کا جو مومن تھا نا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، بتایا نہیں تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چھپایا ہوا تھا. اب لوگوں کو انہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس سے جھگڑا کرتے ہو جو کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ میرا رب ہے. آگے یعنی کہ حمایت کی جا رہی ہے لیکن بتایا نہیں جا رہا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، یعنی کہ کھلے لفظوں کے اندر بتایا نہیں جا رہا، حمایت کی جا رہی ہے کہ بس احتیاط کے ساتھ معاملہ ہو. اور آگے کیا کہا وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تو تمہارے پاس دلیلیں لے کر آئے ہیں. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. اگر وہ جھوٹے ہوں گے تو اس کا اثر انہی پر ہوگا، اگر وہ سچے ہیں تو پھر جس چیز کا وہ وعدہ کرتے ہیں وہ چیز تمہارے تک پہنچے گی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نہ مانو گے تو عذاب آئے گا. یہاں تک سمجھیو. اب یہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے نا، اور پھر پوری سورت کا نام سورت المؤمن رکھا ہے، اسی کے متعلق پوچھا تھا حضرت علی نے، بتاؤ اس کا مقام زیادہ ہے یا صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے؟ تقابل دیکھنا ذرا. وہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مفتی اکٹھے ہو جائیں، یقین جانو اس سے بڑی بات نہیں وہ کہہ سکتے جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے بارے میں کہی. آپ نے کہا بتاؤ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس کا مقام زیادہ ہے یا صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا سنو لوگو، فواللہ لسات من ابی بکر خیر من الارض من مؤمن آل فرعون. فرماتے ہیں وہ جو مومن ہے اس کی زمین سے بڑی ہوئی نیکیاں، یعنی پوری زمین جو نیکیوں سے بری ہوئی ہے، فرمایا وہ ساری کی ساری نیکیاں بھی صدیق اکبر کی زندگی کے 1 منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ مقام کس نے بیان کیا؟ اب اگلی بات سنو، آپ نے دلیل بھی دی. آپ نے فرمایا وہ جو مرد مومن تھا نا، وہ تھا ذاک یکتم ایمانہ، اس نے ایمان جو ہے نا وہ چھپایا ہوا تھا. یعنی کہ جب وہ کہتا تھا نا کہ موسیٰ کلیم اللہ سے کیوں لڑتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہی قصور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے تم لڑتے ہو. لیکن وہ ساتھ یہ نہیں کہتا تھا جے تسی انہاں نہ لڑے نا تو میں بھی تواڈے نہ لڑاں گا. وہ حمایت کرتا تھا لیکن ایمان چھپایا ہے، بتایا نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے. یعنی کہ تم کیوں لڑتے ہو، یہ نہیں کہ اگر لڑو گے تو پھر میرا بھی سامنا کرنا پڑے گا، میں بھی موسیٰ کلیم اللہ کا محب ہوں. کہتے ہیں یہ وہ تھا جس نے ایمان چھپا کے حمایت کی، لیکن صدیق وہ ہے اعلن ایمانہ، علل اعلان لوگوں کو بتایا کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، عتبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، شیبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اگر تم میرے حبیب کی طرف آؤ گے نا تو پہلے سینہ صدیق اکبر کا ہوگا ہے. یہ کس نے کہا؟ سارے بولو ذرا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کی حمایت کے اندر؟ سارے بولو ذرا صدیق اکبر. اب دیکھنا ذرا پیار کتنا ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کتنا اہم سمجھتے تھے. یہ بات بھی البدایہ والنہایہ کے اندر لکھی ہے. کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا نا
تو آپ نے ایک جگہ جنگ کرنے کے لیے فوج کو تیار کیا. جب وہ نکلی نا تو آپ بھی اپنی سواری پر بیٹھے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا راستے میں آ گئے اور آ کے کہنے لگے اینا الہ اینا یا خلیفۃ رسول اللہ, کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا فوج گئی ہے, میں بھی انہی کے ساتھ جا رہا ہوں, میں بھی انہی کے ساتھ جا رہا ہوں. سنو حضرت علی نے کیا کہا. دل ہے تو سمجھنا, یہ علی کا پیار دیکھنا. فلانا کیا کہتا ہے, فلانا کیا کہتا ہے, یہ نہ دیکھو علی کیا کہتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں. حضرت علی نے فرمایا میں آپ کو وہی کہوں گا جو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا. میں وہی کہوں گا. کیا؟ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی تلوار کو کمان کے اندر ڈالیں اور آپ واپس مدینے کی طرف چلے جائیں. علی علی ہے وے. یہ میں آپ سنو, یہ جملے سنو. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فواللہ, کیا کہا؟ فواللہ, اللہ کی قسم, لئن فجئنا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا. آپ نے فرمایا اگر آپ شہید کر دیے گئے, یہ صدیق اکبر کی ویلیو بتا رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ. کہنے لگے اللہ کی قسم اگر آپ شہید کر دیے گئے نا تو پھر اسلام کا نظام جو ہے وہ نہیں بچے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ آپ نے کدھر کھڑے ہونا ہے؟ یہ جاہلوں کے ساتھ آپ نے کدھر کھڑے ہونا ہے؟ یہ ٹگے ٹگے پہ بکنے والوں کے ساتھ؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کل بھی علی کے ساتھ تھے, آج بھی علی کے ساتھ ہیں. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ابھی علی زندہ ہے. علی کا لیڈر مدینے میں بیٹھے گا, لڑنے کے لیے علی خود جائے گا. ہے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا اس بات کی طرف, یہ کن سے عقیدت تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر سے کتنی عقیدت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس, کہو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا, تو جب آپ کے جسد نوری کے اوپر چٹا کپڑا جو ہے وہ رکھا گیا تو کہتے ہیں میرا دھیان چونکہ آگے تھا, مجھے نہیں تھا پتا کہ پیچھے کون ہے. تو کہتے ہیں رونے کی آوازیں آ رہی تھی. کہتے ہیں جب میں نے پیچھے دیکھا نا تو علی رو رہے تھے. کون رو رہے تھے؟ اور کون اس بات کو بیان کر رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہتے ہیں حضرت عمر کی طرف دیکھ کے حضرت علی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جس کے عملوں کے ساتھ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں نا اس کو عمر کہا جاتا ہے. اب میری بات کی طرف توجہ رکھنا جو میں کرنے لگا ہوں. حضرت علی کے نزدیک جس کی نیکیاں ماڈل تھی نا اس کو عمر کہا جاتا ہے. یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ بولے ذرا. اب جو میں بات کرنے لگوں نا اس کی طرف ذرا توجہ رکھنا. یہ طبقات, یہ صحیح سند کے ساتھ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات موجود ہے. ایک بندہ نا حضرت علی کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا میں آپ کے خطبے دیکھتا ہوں تو آپ نا اپنے خطبوں کے اندر اکثر یہ بات کرتے ہیں. کون سی بات؟ سنو ذرا. اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین. یا اللہ جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح کی ہے نا اسی طرح ہماری اصلاح کر. حضرت علی المرتضیٰ اپنے خطبوں کے اندر کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ سارے بولو. خلفائے راشدین کا. اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کی اصلاح کی ہے نا اسی طرح ہماری بھی اصلاح کر. وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں آپ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں. اب آگے سنو ذرا, وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اغروکت عیناہ, حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ میرے خطبے سندا ہے لیکن انہوں ہی نہیں پتا کہ میرے یار کیڑے نے. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خلفائے راشدین کے متعلق آپ کہتے ہیں یہ میرے خطبے سنتا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے یاروں سے میری عقیدت کیا ہے. اب یہ جملے سننا, یہ علی بول رہا ہے, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو ان کے غلاموں میں ہوں. یہ جو جملے ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ بولنے لگے ہیں. آپ نے کہا تجھے نہیں پتا کہ خلفائے راشدین کون ہے؟
یہ سن کے یہ نہ دیکھنا گرمی کتنی ہے، لیکن آپ کی عقیدت بتائے کہ آج علی نے جو کہا ہے وہ سن کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر، ابو بکر بھی میرا محبوب ہے، عمر بھی میرا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، یہ علی بول رہے ہیں، آنکھوں سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہما حبیبا یا ابو بکر میرا محبوب ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اے علی والے وہ ہیں جو ابو بکر کو گالیاں دیں، یا علی والے وہ ہیں کہ جن کو علی نے محبوب رکھا ہے وہ بھی ان کو محبوب رکھے ہیں؟ اگلی بات سنو، سنیو تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی ہے۔ جب میں بات کر رہا ہوں نا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے سب سے زیادہ اس بندے پہ غصہ آتا ہے جو میری گفتگو کے دوران کوئی ادھر ادھر جائے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرے۔ جس طرح دا پروگرام ہوئے پھر ان چلن دو، توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ آپ نے پھر اگلی بات اسے کیا کی؟ آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے ابو بکر تے عمر کون نے؟ سننا ذرا، آپ نے فرمایا امام الہدا و شیخ الاسلام، فرمایا جو ہدایت کے امام ہیں ان کو ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے، اور جو شیخ الاسلام ہیں ان کو ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے۔ میں کہا جس کو کوئی مولانا اکٹھے ہو کے کہہ دے کہ یہ شیخ الاسلام ہے، اے بابا فرید کہہ دے، اعلیٰ حضرت کہہ دے یہ شیخ الاسلام ہے، اے لوگوں کے نزدیک اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ فلانے نے کہا کہ یہ شیخ الاسلام ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس کو علی نے شیخ الاسلام کہا ہے، عمر وہ ہے جس کو علی نے شیخ الاسلام کہا ہے۔ اگلے جملے تو سنو نا، جڑے میں نے آپ کو سنانے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بندو، یہ نشست کا آغاز ایسے نہیں میں نے کیا۔ ہاں یہ باتیں نہیں کوئی بات بیان کرے گا تمہیں بخاری اور ادھر ادھر سے وہ باتیں جو سند کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں وہ تمہیں نظر آتی، یہ باتیں نہیں تمہیں نظر آتی۔ اب سنو حضرت علی نے کیا کہا، کہتے ہیں من اقتدا بہما آساما، اینا نو جے مان لو گے نا بچ جاؤ گے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، مر جانا۔ یہ 10-15,000 20,000 15-20 لاکھ کی نوکری اگر کوئی بندہ دے کے تمہیں گمراہ کرنا چاہے، اس 10 لاکھ پہ تھوک دینا، اس کی بوتھی پہ مار دینا، لیکن عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا۔ یہ 10 لاکھ 20 سال تک کام آ سکتے ہیں، 40 سال تک کام آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قبر میں ابو بکر کی محبت نے کام آنا ہے، قبر میں عمر کی محبت نے کام آنا ہے، قبر میں عثمان کی محبت نے کام آنا ہے، قبر میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی محبت نے کام آنا ہے۔ اب اگلی بات سنو جڑی آپ نے کہی ہے، اسی کہنے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ علی کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں من اتبع آثارہما ہدی الصراط المستقیم۔ علی بلا کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں یہ جو ابو بکر اور عمر ہے نا، جے تسی انہاں نو مان جاؤ گے نا، یہی صراط مستقیم جی۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم نے کہاں پر کھڑے ہونا ہے؟ علی کے ساتھ، علی پاک کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ علی پاک کے ساتھ۔ اگلی بات ذرا سنو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ایسی بات ہے اللہ کے بندوں آپس یاری بڑی سی ہے۔ مثال دے طور دے ہوتے میری ان کے ساتھ دوستی ہے تو اسی تو آپس بیٹھے ہونے ہیں، کوئی بندہ آ بھی جائے تو وہ یاری والا ماحول ہوتا ہے، وہ پھر ایلا نہیں جس طرح تسی ہاتھ ساتھ چومدے ہو یا اس طرح دا معاملہ، پھر یار تو یار ہی ہوندے نے نا۔ تو میں نے یہ روایت پڑھی، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا تھا، حضرت عمر نے نا حضرت علی کے، یعنی کہ درمیان میں حضرت علی ہیں تے اس طرح ہاتھ دوواں دا نا حضرت علی دے اوتے پہ، سمجھ رہی بات؟ بیچ میں کون ہے؟ وہ نا مزاح کر دیا ہویا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیونکہ مولا علی دا جڑا قد سی نا تھوڑا مختصر سی تے دوواں دا قد تھوڑا جہا لمبا سی، تے حضرت ابو بکر کہنے لگے علی تم ہم دونوں کے درمیان ایسے ہو جیسے لنا میں نون نہیں ہوتا۔ سنو ذرا جو بات کرنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں کے درمیان تم ایسے دیکھو، لنا، لام نون اور الف، لنا، آپ ایسے ہو جیسے لنا میں نون نہیں ہوتا،
اب یہ جو بات سمجھتے ہیں وہ جانیں گے. حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے جی تواڈے دوواں دے درمیان میں نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا. کیوں؟ کیونکہ نون ہٹا دیتا جائے تے بچدا لا. لا دا مطلب ہوندا ہے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہاتھ چار یار یا غوث اعظم. ذرا ایک دفعہ چوک کے کہنا ہے میرے جوانوں, آپ کو نہیں پتا یہ بڑی بڑی دور تک پیغام جاتا ہے. ذرا مل کے کہنا ہے کملی والے دا ہر یار نیرا لائے, کملی والے دا ہر یار نیرا لائے, آپ نیرا لائے گر بار نیرا لائے, آپ نیرا لائے گر بار نیرا لائے. صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو, ویکھنا چاہندے ہو تے مولا علی ویکھو, کملی والے دا ہر یار نیرا لائے, آپ نیرا لائے گر. آنکھوں سارے سبحان اللہ. اب حضرت عثمان سے عقیدت بتاؤں مولا کائنات کی, ہے بھی البدایہ والنہایہ چ لکھی. حضرت عثمان نے ایک دن حضرت علی کہن لگے کہ جیڑا مقام تانوں حاصل ہے نا ایک نسبت دی وجہ دے نال, وہ نہ ابو بکر نو حاصل ہے تے نہ عمر نو حاصل ہے. آنکھوں سبحان اللہ جن کو سمجھ آئی ہے. یہ حضرت علی عقیدت ہے نا. دیکھو یار اگر دل میں اگر کوئی بات ہو تو اس طرح کے مقام بیان ہوتے ہیں, اس طرح کی شانیں بیان ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ ایک اعتبار سے جو مقام آپ کو حاصل ہے نہ صدیق اکبر کو حاصل ہے نہ عمر فاروق کو حاصل ہے. انہوں نے کہا وہ کیڑی نسبت ہے؟ آپ نے فرمایا نہ صدیق اکبر کی نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں, نہ عمر کے نکاح میں آئی ہے تو پوری کائنات میں آپ کے نکاح کے اندر آئی ہے. یہ کون ہے؟ یہ علی پاک ہے. تو میرے اس لیے میرے جتنے جوان آئے ہو نا, اللہ دے بندے ہو, اج تو ہے تحریک شروع کرو. جڑا بندہ بد مذہب ہے نا او دا کلپ نہیں سننا, بچ جاؤ گے. یاد رکھو میری یہ بات ہے, بڑا پرفتن دور جے. جدوں بھی آ جائے نا, جدوں بھی آ جائے, حضور نے فرمایا جدوں تسی ایسے بندے نو ویکھو نا جڑا میرا صحابہ تے تان کردا ہے, اونوں آکھو لعنت اللہ علی شریکو, تیرے شر تے اللہ دی لعنت ہوئے. ٹھیک ہے, جڑا کو بکواس کرنا لا ہوئے لعنت پا کے تے کلپ جڑا نا اگے کر دینا وے. بالکل نہیں کسی بھی اعتبار دے نال. کیوں؟ ان لوکاں دی وجہ دے نال ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا ملتی. دیکھو میں گلاں جڑیاں بیان کیتیاں نے, کوئی ہے فرقہ واریت؟ پیار بیان کیتا ہے, کٹھ بیان کیتا ہے, سمجھ آ رہی بیان کی؟ تو بھائی اسی کو اہل سنت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور میرے دوستو اب یہاں پر میں کچھ باتیں اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. نوجوانوں, آج کے نوجوانوں کی جو سب سے بڑی پرابلم دل کی سختی ہے. کیا ہے؟ دل کی سختی ہے. مجھے کئی میسیجز کر کے کہندے حضرت قسماں پا لینے اپنے آپ تھے. ایک نے مینوں کہا کہ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں تو میں اپنے تے قسم پا لی کہ یا اللہ ہوں اگر میں گناہ کرا نا میرا قد چھوٹا ہو جائے. تو وہ کہتا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا قد چھوٹا ہو رہا ہے. یعنی کہ اتنا کچھ کرن دے باوجود بھی وہ گناہ تو نجات نہیں حضرت انسان کو نصیب ہوندی. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ دل کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جائے, پہلی چیز اپنی زندگی میں شامل کرو, لمبی امیدیں نہیں اپنی زندگی میں لگانی. میں نے یہ چیزیں اپنی استاذہ سے سیکھی ہیں, میں نے اپنے شیخ سے سیکھی. پچھلے دنوں ایک بندہ آیا, اس نے نا بزرگ تھے 85 ایئر ایج ہو چکی تھی, یو کے سے آئے. اون جناب جڑے وڈے ہون حضور نے فرمایا چٹی جاڑیاں والیاں دی اللہ بھی حیا کردا. انہوں نے نا جناب نو آکھیا اے مسجد واسطے نہیں 5000 روپیہ نکال کے نا تے میرے جناب دی نا جیب چ ڈال چھڑے. انہاں نہیں کرنے ہی 85 سال ایج سی. میں اپنے جناب دی ہے جو عطا دیکھی نا, اسی وقت ایک بندہ 2-3 کلو اجوا کھجوراں لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے نا, ہن مدینہ پاک دیاں کھجوراں ہون دل کردا کسے نو دین تے ہے, بندہ تے گھر والےاں نو بھی گن کے ونڈدا ہے, یہ 3 آپ کی ہیں یہ 4 آپ کی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قربان جائیں اسی وقت میرے جناب نے پورا ڈبہ اٹھا کے نا بزرگ جاندے پے انہاں نوں دے چھڑیا. مطلب کی یہ ہے جڑے اللہ والے ہون گے نا انہاں چ ہوئے وہ دیندے رہندے نے.
کی کر دیں اے لمبیاں امیداں لانیاں. میں نے ایک لڑکے سے پیچھے جوان سے پوچھا, میں کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے ابھی اسٹڈی کرنی ہے, پھر شادی ہوگی, پھر بچے ہوں گے, پھر وہ عمرہ کریں گے, حج کریں گے, پھر مریں گے. میں کہا تینوں کنے کہہ چھڑیا پھر مریں گے؟ یہ حالات ہو چکے ہیں. میں آپ کو حضور کی حدیث سنانے لگوں, سارے توجہ. اللہ دے بندے ہو, جس فیوچر دے بارے تسی مرے مرے پھردے پہ ہو نا, ہو سکتا تسی قاری رمضان کو پتہ تھا کہ آج میں نے آپ کے سامنے ہونا ہے, لیکن میرے اللہ نے مینوں ایتھے بٹھایا. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یار آج اس مقام پہ ہونا ہے. حضور کی حدیث سنو ذرا, لطف بڑھائے گا. وہ اللہ کے بندو, حضور کا فرمان زندگی دیتا ہے, حضور کا فرمان جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. یہ شامل کر لو, جو لبنا ہے نا, لبنا ہے, ٹھیک ہے نا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت اسامہ کو دیکھا, انہوں نے نا 1 مہینے کا کٹھا ہی راشن لے لیا ادھار کے اوپر نا. کتنے کا؟ 1 مہینے کے ادھار پر کٹھا ہی راشن لے لیا. میرے نبی پاک نے دیکھا تو تعجب کیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے 1 مہینے کا اکٹھا ہی لے لیا ہے, لیکن میرے محمد عربی کی حالت تو یہ ہے, مجھ محمد عربی کی حالت تو یہ ہے, جب میں زمین پر قدم رکھتا ہوں نا تو میرا گمان یہ ہوتا ہے کہ جب اٹھاؤں گا نا, ہو سکتا ہے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. جب میں لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں نا تو میرا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نگلنے سے پہلے مجھے موت آ جائے. یہ میرے آقا کی زندگی ہے. محنت کرو, کوشش کرو حلال واسطے, لیکن ایک چیز جڑی میں تمہیں بنیادی سمجھانا, اللہ دے بندے وہ حاضری لوایا کرو ہے. آیا کرو فجر ٹائم, ظہر ٹائم, عصر ٹائم, مغرب ٹائم, عشاء ٹائم, حاضری لگوایا کرو ہے. ورنہ میری یہ بات یاد رکھنا, یہ جس طرح کہ پاکستان کے اب حالات ہو چکے ہیں نا, آپ بہت جلد, آپ کو پتہ ہے وہ باجوہ صاحب جو تھے, وہ DGISPR, وہ کہتے تھے 5th جنریشن وار ہے جی, 5th جنریشن وار, جی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہن پاکستانی بھی کہندے پے نے سوشل میڈیا, وہ پاکستانی تو نہیں نہ ہو سکتے, نمک حرام ہو سکتا, وہ بھی آ کے اب کہہ رہا چلو ان کو ویزا پا انڈیا دا لگ جائے, اسی انڈیا چلے جائیے. یہ حالات ہو چکے ہیں. اس لیے میرے دوستو, دوسری چیز جو ہے نا, وہ میری بات کو سمجھنا, اپنی زندگی میں حسد نہ کرنا. یہ حسد دل کو سخت کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ مثال دے طور پہ یار اللہ تعالیٰ کسی کو دین دا کم لے رہے ہیں, تینوں کا دی بیماری ہے, تو انہوں چنے ہیں. او بھائی تمہیں کس چیز کی بیماری ہے؟ تو پیسے دیتے نے ہیں, تو یا ساتھ دیتا ہے یا ساتھ چلیا ہے, کائے کا حسد؟ ایویں دوروں بہ کے تے حضرت والا, آپ کو پتہ ہے گاڑی جا رہی ہوئے نا, سب سکا پنڈا تو آنے ہونے ہیں نا, تو کتے پی جاندے نے, تو کٹیاں دا مقصد نہیں ہوندا پین دا, نہ اسی ڈرائیونگ کرنی ہے, نہ انہیں سانوں وڈنا ہوندا وے ہے, صرف انہوں نے اپنی عادت پوری کرنی ہوندی ہے. تے اس طرح دے ہر علاقے جو کوئی 5 6 10 20 پائے جاندے نے, تے اگنور کریا کرو. ہاں اللہ کے بندو, میں جینا آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہر بندے کو آپ جواب دینا شروع کر دو, ٹھیکہ لے آدھا. ہر ایک بندے کا جواب بھی اس کو دیا جاتا ہے جڑا کوئی ظرف والا ہوئے. یہ کیا بات ہے کہ ہر کسی ارے گرے کو منہ اٹھا کے تو بندہ جواب دینا شروع کر دے. جی بھائی ہاں دیکھو نا, اب یہ تو نہیں نا کہ بھائی اب کتے نو کھلار گیا بھی پوچھی اچھا کیوں بھوکنا پیا, اسی تینوں کو وٹا ماریا. وہ پاگل ہی ہے نا جو ادھر کھڑا کر کے تو ایسا کرے گا. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ میں آپ کو جینا سکھا رہا ہوں. بندہ فلانا یہ کہتا ہے, فلانا یہ کہتا ہے, بھائی وہ حسد کی بنیاد پہ وہ یہ باتیں کر سکتا ہے. کوئی بندہ بھی اگر کوئی بات کرے نا, اسے کہنا بھائی جو میں کام کر رہا ہوں یہ بتا شریعت کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, وہ کہے گا نہیں. تو پھر آخر تیرا کلمہ تو نہ پڑھیا, کلمہ حضور دا پڑھیا تھا. یہی بات ہے نا بھائی, شریعت کے خلاف نہیں ہے, اسلام کے خلاف نہیں ہے, تو کیڑا مامے خاں ہے جی؟ تو کون ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو اللہ کہتا ہے جس کو میں عزت دوں اس کی عزت کرو, جس کو میں عزت دوں اس کی عزت کرو, ہے اسے پیار کو. یہ ہی تو ہمارا دین سکھاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا, ایک بندہ آیا, اس نے ہاتھ میں لوٹا پکڑا تھا, حضور نے فرمایا جنتی جی. کہتے ہیں اگلے دن پھر آیا, حضور نے فرمایا جنتی جی, پھر آیا, حضور نے فرمایا جنتی ہے. کہنے لگے میں سوچیا 3 دن حضور نے فرمایا جنتی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا میرے گھر میں کوئی بات ہو گئی ہے, میں آپ کے گھر میں رہنا. کہتے ہیں میں 2 3 راتیں رہا, میں نے دیکھا ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا, بس رات کو اٹھتے تھے تو وہ کوئی ذکر و اذکار کرتے. میں جب جانے لگا تو مجھے کہنے لگا خیر تھی آپ اتنے دن رہے. میں نے کہا یار میں نے دیکھنا تھا, حضور نے 3 دفعہ کہا جنتی ہے, تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو کہتے جب جانے لگا نا تو وہ کہنے لگا سنو, دیکھا جو آپ نے ہے نا معاملہ صرف وہی ہے, بس ایک میری زندگی کے اندر یہ ادا ہے, یہ نیکی ہے, میں اپنی زندگی میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہے.
اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میرا اللہ جانتا ہے جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. کسی کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا. کسی علامہ کے بارے میں نے کہا انہوں تو تقریر کرنی نہیں آتی، اس کو تو یہ کرنا نہیں آتا، اس کو تو یہ کرنا نہیں آتا. میں چوتھے سال میں پڑھتا تھا. کتنے سال میں؟ چوتھے سال میں. اور میں بالکل میرا ایک درمیانہ سا قد تھا، داڑھی بھی میری چھوٹی تھی. میں نے جمعہ پڑھایا، یہاں پر نہیں آ سکے. خواجہ صاحب نے مجھے باہر بٹھا لیا، مولوی محمد بھٹا صاحب بھی وہاں پر تھے. انہوں نے کہا تُسی مستقل جمعہ پڑھانا ہے. میں سمجھنا میرا انتخاب ایتھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہویا ہوا ہے. بالکل بھی یقین مانو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نہیں تو ایڈی وڈی جامعہ مسجد ہوئے، چوتھے سال جو پڑھنے لگا کے جمعہ پڑھاتا پیا. یہاں پہ حضرت والا پڑھے لکھے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، مجمع اتنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. 8 سال میں نے یہاں پہ جو مجھے ہو گئے تقریباً پڑھاتے ہوئے. اور میں تو یہی کہنا یا اللہ مینوں موت بھی آئے تو ایسے ممبر تے آیا ہے. حقیقت بات ہے. اس وجہ سے کہ بھائی جہاں سے عزت آپ کو ملی ہو نا، پھر ادھر ادھر چاند ٹگوں کی خاطر بندے کو دوڑ نہیں لگانی چاہیے. تو اپنی زندگی میں کسی سے حسد، سارے بولو حسد نہیں کرنا ہے، بلکہ کوشش ہے کرنی ہے جنہوں اللہ نے عزت دیتی ہے وہ دی عزت کرنی. مثال دے طور پہ میں ویسے سمجھانا واسطے کہنا ہوں، دیکھو یہ لڑکا پینٹ شرٹ پانے والا، ٹھیک ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. انہوں نے کام شروع کیا، لنگر پکانا کھلانا، ٹھیک ہے نا. ہوں 300-400 بندہ آ کے روٹی کھانا، سارا کچھ کرتا ہے. ہوں مینوں دسو، مینوں تو دعاواں دینی چاہیے نے نا کہ یار 400 بندے نے روٹی کھوانا پیا. تو میں اگر کوئی بندہ منہ اٹھا کے آکھے جی نشئیاں نوں کھوانا پیا، تو بندہ پوچھے نشئی اللہ دے بندے نہیں؟ نشئی بھوکے مار چھڑیے. اندازہ کرو نا، وہ کافراں نوں رزق دیندا پیا ہے. تو یار اگر بندہ نشئیاں نوں کھواندا پیا ہے، وہ کوئی بھی ہو یار، کوئی بھی ہو. جب کوئی آ کے بیٹھ جائے نا، حضرت امام زین العابدین وہ جڑا یزیدیہ دے نال سی ہے، وہ آ کے دسترخوان تے بیٹھ گیا تے آپ نے انہوں بھی کھوایا، انہوں بھی کھوایا. انہیں کیا پہچانیا نہیں؟ فرمایا پہچان تے پہلے لیا ہی، وہ تیری ادا سی ہے، ساڈی ادا وے ہے. ساڈے وڈے یزیدیاں نوں بٹھا کے کھواندے پے نے. اندازہ کرو یار ان کا عمل یہ ہے، اور سانوں اسی اپنے چوں نہیں نکلے باہر ہے. اس لیے میرے دوستو کھل کے جیو. یہ ایسا انسان کوئی دیکھے کہ یار ذرا بڑا بڑا ہوئے، یہ وہ بندہ واقعی انسان ہے، یہ واقعی انسان ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر و اذکار کرنے، ہاں اللہ اللہ دیاں ضرباں لگانیاں نے. پھر آخر تے یاد مدینہ چ انشاءاللہ کچھ کلام